الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، 165 آیات اور 20 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ طویل مدنی صورتوں کے سلسلے کے بعد اب ایک مکی صورت ہے کہ جو ہمارے مطالعے میں آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ الاعراف، وہ بھی مکی صورت ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ معجم طبرانی کے اندر آئی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک ساتھ ایک ہی رات کے دوران مکے میں نازل ہوئی۔ 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اسے لے کر نازل ہوئے۔ گویا یہ خطاب کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمانیات کے مضامین بیان فرمائے ہیں، اسی طرح اخلاقیات اور تذکیر کے کچھ مضامین ہیں کہ جو آئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تذکیر کے اعتبار سے 2 اصطلاحات استعمال کیا کرتے تھے، التذکیر بھی آلاء اللہ اور التذکیر بھی ایام اللہ۔ یہاں پر آلاء اللہ گویا اللہ کی قدرتوں اور نعمتوں کے ذریعے تذکیر ہے کہ جو کرائی گئی ہے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قصص النبیین کے ذیل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ ہے کہ جو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کل شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اندھیرے اور روشنی، وہ یہ تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ مزید اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے کہ جو اس آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی دھمکی ہے کہ جو دی ہے، یہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے کہ جب ان کے سامنے اتمام حجت ہے کہ جو کر دی گئی تھی، اور مشرکین بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی اور معجزہ لے کر آئے، کوئی اور معجزہ لے کر آئے، کوئی اور نشانی لے کر آئے، تب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کی دھمکی ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی ہے کہ اگر ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کر دیے جائیں یا یہ قرآن دیا جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ ہوں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ غنی ہے، اور یہ جو باطل معبود ہیں یہ اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے فرشتوں کو۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ غنی ہے، اور جتنے بھی باطل معبود ہیں وہ سارے کے سارے محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در کے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عاجزی کا بیان ہے کہ جو آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے عقیدے کا بیان بھی اللہ نے واضح فرمایا ہے۔ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اگر اللہ کوئی تکلیف دینا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ ہی کسی کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر لے تو کوئی اس بھلائی سے اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر اللہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی روک لے تو ساری دنیا مل جائے تو اس کو عطا نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں اس پر یقین عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، وہ رسولوں سے بھی کہلوا دیا گیا کہ ان کو انذار کیجیے، ان کو خبردار کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی صداقت کی گواہی ہے کہ جو خود بیان فرمائی ہے، اور قوموں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان کی دعوت پر ایمان قبول کرے۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے انذار کیا جا سکے۔ گویا قرآن کو نازل کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تاکہ دعوت و تبلیغ اس کے ذریعے کی جا سکے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔
سورہ مریم میں بھی اللہ بیان فرماتا ہے, کہیں مائدہ میں بھی اللہ نے بیان فرمایا, سورہ الفرقان میں, سورہ قاف میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تذکیر اور یاد دہانی کرو اس قرآن کے ذریعے سے, جہاد, بڑا جہاد, جہاد اکبر کرو اس قرآن کے ذریعے سے. اللہ ہمیں بھی اس قرآن کو خود سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے, یہی تو اصل میں ظلم ہے کہ جو یہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ دیکھو دوسروں کو گمراہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کے جو سردار تھے ان کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلا دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان سے سلب کر لی. گویا جو نافرمانی پر جانتے بوجھتے ڈٹے رہے, اللہ تعالیٰ پھر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے کہ جو ان سے سلب کر لیا کرتا ہے. اور یہ شدید ترین عذاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ دیکھو آخرت کی تیاری سے غفلت نہ کرو, اس کا بڑا برا انجام ہے کہ جو تمہیں اٹھانا پڑے گا. چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض کھیل اور تماشا ہے. اللہ نے اس دنیا کے اندر تمہیں عارضی طور پر بھیجا ہے. یہ دنیا عارضی ہے, یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا چند روزہ ہے. یہاں پر تمہارا امتحان ہے. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی نہ اصل کامیابی ہے اور دنیا کی ناکامی نہ اصل ناکامی ہے. دنیا کی تکلیف نہ اصل تکلیف ہے اور دنیا کی راحت نہ اصل راحت ہے, بلکہ دنیا کے اندر تو تمہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں کہ جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں, جس کے بارے میں خود اللہ بیان فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی بھی ہے. اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں, یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا دیا گیا ہے کہ آپ صبر کریں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے اور مشرکین مکہ کے مطالبات کو رد کیا ہے. وہ بار بار مطالبہ کرتے کہ کوئی معجزہ لے کر آ جائے, آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آئے, کوئی کتاب لے کر آ جائے, کوئی دیگر موضوع کے مطالبات کیے جاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے مطالبات کو رد کیا ہے کہ یہ جو معجزے ہیں, فرمائشی معجزے, جب یہ عطا کیے جاتے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اگر قبول نہ کرے تو پھر اللہ کا عذاب بھی آیا کرتا ہے. ہم مائدہ میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ وہاں پر بھی حواریین نے تو مطالبہ کیا تھا نا. اللہ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ نازل کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کے بعد تم نے قبول نہ کیا تو اللہ ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب کبھی کسی کے اوپر نہ آیا ہو. گویا یہ ہے فرمائشی معجزہ کہ جس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. پھر اللہ نے قدرت کے کچھ معجزات کا تذکرہ بیان فرمایا کہ دیکھو اپنے چاروں طرف یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کا معجزہ ہے. اللہ نے کس طرح اس آسمان کو تھامے ہوئے ہے, کس طرح یہ چاند اور سورج کا نظام ہے کہ جو چل رہا ہے. خود انسان کی اپنی زندگی, انسان اپنے اوپر غور و فکر کر لے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنے اوپر غور و فکر کر لے, اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا. وہ چاروں طرف اللہ کے معجزات موجود ہیں اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد بیان فرمایا کہ دیکھو مشکل میں صرف اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے. یہ مشرکین کا طرز عمل بھی تھا. اگر کسی مصیبت میں پھنس جاتے تو اللہ کو یاد کرنے لگتے, اور جب مصیبت سے نکل جاتے تو لات, منات اور عزا ان کو یاد آ جاتے تھے. آج ہمارا بھی طرز عمل یہ ہے, آج بھی ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں. اللہ مشکل سے نکال دے تو دنیا کے پیچھے غرق ہو جاتے ہیں. یہ ہماری کیفیات بھی ہیں. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ مشکل میں تو اللہ یاد آتا ہے, لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان مشکلات سے نکال دیتا ہے تو تم اللہ کو فراموش کر جاتے ہو. گویا یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے. پانچویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آفات بھیجی ہیں یہ انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں. یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, اللہ کی طرف سے آفات آتی ہیں, یہ اس لیے تاکہ لوگ رجوع کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے. پھر مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا گیا ہے.
کہ دیکھو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے تمہاری آنکھیں چھین لے، تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے، تو کون ہے کہ جو اس کو واپس لوٹا دے؟ یہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، پھر اس رب کو فراموش کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے الا مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ جو قبول کر لے ان کو خوشخبری دو، اور جو انکار کرے ان کے لیے انذار ہے، ڈراوا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار عاجزی کا حکم ہے کہ جو دیا گیا ہے، ان سے کہلوایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں کل غیب کا جاننے والا نہیں ہوں، نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میرے اوپر تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جو اللہ مجھے بتا دے وہ میرے علم کے اندر ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نہ میں کل غیب کا علم رکھنے والا ہوں، نہ اس کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ ہی اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے بشر بنایا ہے اور لوگوں کے درمیان بھیجا ہے۔ پھر رکو نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا ہے، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا سامان ہے کہ جو بن جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دیکھو فقراء کو اپنی قربت سے محروم نہ کرو۔ اب معاملہ کیا تھا؟ یہ جو سرداران قریش تھے، یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ بڑا معیوب سمجھتے تھے کہ یہ صحابہ کے جو ایمان لاتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کمتر ہوتے تھے، تو یہ کہتے تھے ان کو اپنی محفل سے باہر نکالیں کہ جب ہم یہاں پر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، گویا یہ ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اے نبی، اللہ کے پاس معیار مال و دولت نہیں ہے، اللہ کے پاس معیار تقوی ہے۔ تمہارا دنیاوی معیار مال و دولت ہوگا تو ہوگا، اللہ تقوی کی بنیاد پر اپنی قربت ہے کہ جو عطا فرماتا ہے۔ مزید بیان فرمایا فقراء کی عزت افزائی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کی ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحمت نازل فرمائے گا، یہ اللہ کے نام لیوا ہے، یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے والے ہیں۔ 7ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، مشرکین کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ کبھی وہ مطالبہ کرتے کہ آپ کچھ دن ہمارے معبود باطل کو مان لیں، ہم کچھ دن آپ کے معبود برحق کو مان لیں گے۔ کبھی وہ مطالبہ کرتے کہ کچھ لو اور دو، گویا مال دینے کا مطالبہ کرتے۔ کبھی وہ مطالبہ کرتے کہ اگر آپ کو مکے کی صدارت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی وہ آ کے مطالبہ کرتے کہ اگر آپ کو کسی عورت کو چاہیے تو ہم وہ عورت آپ کو مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مختلف قسم سے مطالبات ہیں کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کے سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ توحید کی دعوت ہے کہ جو لے کر آئے ہیں، اور وہ تمہارے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول۔ گویا باطل کو حق کا سہارا چاہیے ہوتا ہے کھڑے ہونے کے لیے، لیکن حق کو کسی باطل کا سہارا نہیں چاہیے۔ حق تنہا ہے اور وہ کھڑا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علم کی وسعت ہے کہ جو بیان فرمائی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ اللہ جو غیب کی کنجیاں رکھنے والا ہے، وہ اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ جو کچھ خشکی کے اوپر ہے، جو کچھ سمندر کے اندر ہے، وہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ زمین پر ایک پتا تک نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کتنے درخت زمین کے اوپر ہیں، کتنے پتے اس کے اوپر ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا ایک پتا نہیں گرتا لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ گویا یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ ہو جایا کرتا ہے کبھی انسان اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے اور وہ یہ اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ میں کن حالات میں ہوں، تو میری مدد نہیں کر رہا۔ گویا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نہیں جانتا۔ اللہ تو یہ تک جانتا ہے کہ زمین پہ کوئی پتا گر رہا ہو، اللہ کو علم اس کا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اس کے بعد 8ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ جو انسان ہے یہ سر تا پیر اللہ سبحانہ و تعالی کے اختیار میں ہے۔ کل کا کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کے
पास है, उसकी तरफ इशारा है कि जो आ रहा है। अल्लाह ने कुछ निगहबान, कुछ निगरान है कि जो इसके साथ लगा रखे हैं। गोया उन फरिश्तों का तस्करा है कि जो इंसान के साथ मौजूद है। कुछ इशारा सूरह इंफितार के अंदर भी आता है, किरामन कातिबीन, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले कि जो इंसानों के साथ मौजूद हैं। मजीद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि देखो इंसान की फितरत में तौहीद मौजूद है, या फितरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान है कि जो मौजूद है, उसका तस्करा बयान किया। इसी फितरत का नतीजा है कि जब इंसान मुसीबत में पड़ता है तो अल्लाह उसको याद आ जाता है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 65 में बयान फरमाया कि तुम अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि आसमान के ऊपर से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल कर दे, जमीन के नीचे से, पैरों के नीचे से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल कर दे, और तुम्हें बाहम आपस में गुरोह दर गुरोह करके एक दूसरे की ताकत का मजा है कि जो चखा दे। गोया 3 किस्म के अजाब की सूरतें हैं कि जो यहाँ पर अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। कभी आसमान के ऊपर से पत्थर भी बरसा करते थे, कभी आसमान से ऐसी तूफानी बारिशें होती हैं कि सैलाब आ जाता है और अल्लाह का अजाब है कि जो आ जाता है। कभी पैरों के नीचे से जलजले की सूरत पैदा होती है, और इसी मुल्क पाकिस्तान में पूरा का पूरा एक शहर कश्मीर के अंदर बाग के नाम का खत्म हो गया और गायब हो गया। इस तरह भी अल्लाह के अजाब हैं कि जो आया करते हैं और आपस में ग्रोहों में तकसीम करके, कभी लिसानी बुनियाद पर, कभी सूबाई बुनियाद पर, कभी मसलक की बुनियाद पर, और कभी किसी और बुनियाद पर आपस में एक दूसरे की ताकत का मजा चखना, ये वो मजे हैं कि जो हम देखते रहते हैं। अल्लाह ताला इन अजाब से हमें महफूज फरमाए। मजीद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि देखो गैरत ईमानी का तकाजा ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मजाक उड़ाया जाए किसी महफिल के अंदर, उसकी नाफरमानी की जाए, तो एक बंदे मोमिन का तर्ज अमल क्या होना चाहिए कि वो ना बैठा रहे वहां पर, बल्कि उठकर वहां से अलग हो जाए। गोया ये गैरत ईमानी का तकाजा है। अल्लाह के अहकामात तोड़े जा रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, और वहां पर बंदे मोमिन मौजूद हो, ये मुमकिन नहीं हो सकता। उसका तस्करा अल्लाह ने बयान फरमाया है। मजीद अल्लाह ने फरमाया कि देखो दीन को खेल तमाशा ना बनाओ, दीन को खेल तमाशा ना बनाओ, या खेल तमाशे को ही दीन ना बना लो। इसका बहुत बुरा अंजाम है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़े किया है। अल्लाह ने फरमाया कि जिनका ये तर्ज अमल होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन उनको खौलता हुआ पानी देगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है कि जो नाफरमानी करने वाले हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रुकू नंबर 9 का आगाज होता है। कुछ जमाती जिंदगी की बरकत अल्लाह ने बयान फरमाई है कि तुम इज्तिमाइयत के अंदर रहो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बरकतें हैं कि जो नाजिल फरमाएगा। दीन का एक मिजाज हमें इज्तिमाइयत के अंदर नजर आता है। फिर चाहे वो पंचगाना नमाज हो, उसमें भी इज्तिमाइयत नजर आती है। फिर इससे आगे बढ़ जाइए तो जुमे का इज्तिमा है, वो और बड़ी इज्तिमाइयत नजर आती है। फिर ईदैन के इज्तिमात है, और बड़ी इज्तिमाइयत नजर आती है। फिर हज का मौका हो या रोजों की फर्जियत हो, उसके अंदर भी हमें इज्तिमाइयत नजर आती है। वो या दीन के अंदर इज्तिमाइयत का मिजाज है कि जो पाया जाता है, उसकी बरकत है, उसकी बरकत है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़े फरमा दिया कि अल्लाह ने इस कायनात को बामकसद पैदा फरमाया है। गोया ये कायनात अल्लाह ने हक के साथ पैदा की है, किसी मकसद के लिए पैदा की है, हक के तौर पर पैदा की है। गोया ये वैसे ही पैदा नहीं की गई है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एतबार से वाक़या है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़े कर दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त थे, वो तौहीद को मानने वाले थे, और तौहीद ही की दावत तबलीग है कि जो करने वाले थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी फितरत के अंदर तौहीद पुख्ता थी, मौजूद थी। अल्लाह ताला ने कायनात के कुछ अजायबात उनको दिखाए, और उनके ईमान के अंदर मजबूती है कि जो पैदा हुई है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एतबार से आता है कि जिस बस्ती के अंदर उनको मबऊस किया गया था, वहां सितारा परस्तिश भी की जाती थी, वहां चांद और सूरज की परस्तिश भी की जाती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन मुशरिकीन के ऊपर इत्माम हुज्जत की है। कभी उन्होंने कहा, अच्छा तुम कहते हो ये सितारे तुम्हारे माबूद हैं, लेकिन ये सितारा तो डूब गया, डूबने वाला कैसे माबूद हो सकता है? कभी वो कहते कि ये सूरज चांद तुम्हारा माबूद है, ये चांद भी डूब गया। गोया जो शायद डूब जाए उसको कैसे माबूद माना जा सकता है? अच्छा ये सूरज तुम्हारा माबूद है,
हाजा अकबर, ये तो चलो बड़ा भी है, लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा, बेशक मैंने रुख कर लिया अपने चेहरे को उसकी तरफ जिसने पैदा फरमाया आसमानों को और जमीन को यकसू होकर, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। गोया इत्माम हुज्जत भी कर दिया और उनको सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि जो शय खुद डूब जाए वो माबूद कैसे हो सकती है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि वो धमकी देने लगे उनकी कौम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया कि जो अल्लाह से डरता हो फिर वो लोगों से नहीं डरता है। गोया जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, फिर उसके दिल से लोगों का खौफ और लोगों का डर है कि जो निकाल दिया जाता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। आज इंसान को एक सजदा करने के लिए तैयार नहीं है, तभी दर दर की ठोकरें हैं कि जो खा रहा है। उसके बाद रुकू नंबर 10 का आगाज होता है। अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़हूर नबूवत के हवाले से बयान फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको गुनाहों से महफूज कर रखा था, गोया वो मासूमीन थे, अल्लाह ने उनकी खुसूसी हिफाजत फरमाई थी। उसके बाद 2 आयात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने 17 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है कि जो फरमाया है, और उसके बाद वाज़ेह कर दिया कि शिर्क तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है। ये शिर्क ऐसी कभी बीमारी है, ऐसा कभी जुर्म है कि जो तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह हमें हर किस्म के शिर्क से महफूज फरमाए। अल्लाह ने यहाँ तक बयान फरमा दिया कि बिल फर्ज अगर ये अंबिया भी शिर्क करते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके नेक अमाल को जाया फरमा देता। गोया इतना खतरनाक जुर्म है, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। फिर अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि देखो पैरवी उसकी करो जो हिदायत के ऊपर हो। ये उसूली बात थी कि तमाम अंबिया के जो मबऊस किए गए थे उनकी उसूली तालीम एक ही थी, उनकी दावत हम सूरह आराफ में जाकर समझेंगे कि या कौम इब्दुल्लाह, सबने ये दावत दी कि ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो। गोया दावत एक लेकर आए हैं, उसूली तालीम एक लेकर आए हैं। हाँ, हालात के एतबार से शरीयत में तब्दीली नजर आती है, लेकिन सारे के सारे तौहीद की दावत देने वाले थे। रुकू नंबर 11 का आगाज होता है। अहले किताब से यहूद का कुछ अहले किताब में से यहूद का कुछ तस्करा है कि जो अल्लाह ने बयान फरमाया। ये यहूद कौन है कि जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा करते थे और उसकी किताब में तहरीफ है कि जो किया करते थे। फिर कुरानी हकीम की कुछ शानी है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाई है कि ये किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, ये किताब बरकत वाली किताब है, ये गुज़िश्ता किताबों की और जो इसको थामने वाले हैं वही असल में कामयाब होने वाले हैं। झूठों पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि मौत की सख्ती है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बतौर अज़ाब नाज़िल फरमाएगा। जो झूठ बोलने वाले हैं, जो शिर्क करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर सख्ती है कि जो नाज़िल करेगा। और कुछ अज़ाब क़ब्र का इशारा भी यहाँ पर आ रहा है, जिसकी तरफ यहाँ पर मुतवज्जा किया गया है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रुकू नंबर 12 में अपनी कुछ नेमतों का बयान फरमाया है। कोई तकरीबन 14 नेमतों का तस्करा है कि जो इन आयात के अंदर अल्लाह की तरफ से आ रहा है। फिर वाज़ेह कर दिया तौहीद का बयान और शिर्क की नफी। इस बात को समझ लीजिए, मक्की सूरतों के अंदर अकायद के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। कहीं तौहीद का तस्करा मिलेगा तो कहीं रिसालत का तस्करा मिलेगा, कहीं बासे बादल मौत आखिरत की दावत है कि जो पेश की जाएगी। ये वो तरतीब है कि जो हमारे सामने आ रही है। 13वें रुकू का आगाज होता है। अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो अदम से वजूद में लाने वाला है आसमानों को और जमीन को। गोया उसी ने पैदा फरमाया कि जब ये मौजूद ही ना थी उसने तख्लीक किया आसमानों और जमीन को। उसका तस्करा यहाँ पर अल्लाह ताला वाज़ेह कर रहा है। वो अहाता करने वाला है, उनकी निगाहों का जो कुछ वो देख रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम चीजों को जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि हक उनके ऊपर वाज़ेह कर दिया गया है। तो जो जानबूझकर नाफरमानी करे गोया वो आंखें खोल लें कि अल्लाह ने दलीलें नाजिल फरमा दी अपने नबी के जरिए से, तो वो आंख खोल कर देख लें। जो देख ले उसके लिए भलाई है, और जो मुंह मोड़ ले, जो उसकी खिलाफ वर्जी करे, उसके ऊपर अल्लाह का अजाब है कि जो नाजिल किया जाएगा। उसके बाद चंद अहम हिदायत हैं कि जो
اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہیں۔ گویا پیروی کرتے رہو اس کلام کی کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح مشرکین کو زیادہ اہمیت نہ دو، جو شرک کرنے والے ہیں ان کو چھوڑ دو اور اللہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو۔ اسی طرح اللہ نے واضح کیا کہ جو معبودان باطل کی توحید، ان کی معبودان باطل کی توہین نہ کرو۔ یہاں پر بڑی پیاری ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ دیکھو یہ جو شرک کرنے والے ہیں، یہ جن کی پرستش کرتے ہیں یا یہ جن کو بڑا مانتے ہیں، ان کی توہین نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق کو برا بلا کہنا شروع کر دے۔ یقیناً ان کے جو جرائم ہیں اس کی طرف سے اصلاح کرتے رہو، لیکن ان کو جن کے جو بڑے ہیں ان کو برا نہ کہو۔ یہ پلٹ کر کہیں تمہارے بڑے یا اللہ کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ دعوت کا اسلوب ہے کہ جو یہاں پر سکھایا گیا ہے۔ پھر اہل ایمان کے لیے کچھ تسلی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے قرآن پر پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ گویا حق کو اگر قبول نہیں کرو گے تو اللہ اس قبول کرنے کی صلاحیت ہی کو سلب کر لے گا۔ 14ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے 8ویں پارے کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو کافر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن ان کو معجزے دکھا بھی دیے جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر شیاطین کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، خوشنما کرتے ہیں تمہارے سامنے چیزوں کو تاکہ تمہیں دنیا ہی میں الجھا کر رکھیں۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو اللہ نے واضح کر دی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ یہ جو اکثریت کی پیروی کی جائے تو یہ گمراہی ہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ گویا اکثریت یہ اکثر لوگوں کو نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر معیار حق شریعت اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو موروثی تصورات کو چھوڑ دو اور جو اللہ کی طرف سے ہدایات نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر عمل کرو۔ یہ بڑا پرانا فتنہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ دلیل تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے عقائد کے اوپر ہیں، اگر وہ دین پر ہیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر وہ نافرمانی کیا کرتے ہیں تو ان موروثی عقائد کو چھوڑ دو جو نافرمانی کے ہیں اور اللہ کی احکامات کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 کا آغاز ہوتا ہے۔ غفلت کی زندگی بسر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں، گویا لاشیں ہیں کہ جو زمین کے اوپر گھوم رہی ہیں، جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ انسان دکھتے تو ہیں لیکن یہ زندہ نہیں ہیں، بلکہ یہ زندہ لاشیں ان کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ جو بستی کے سردار ہوا کرتے ہیں وہی بستی کے مجرم بنا دیے جاتے ہیں۔ اس موضوع کو پھر ہم سمجھیں گے سورہ اعراف میں جا کر کہ جہاں رسولوں کو مبعوث کیا گیا قوموں کی طرف اور ان قوموں کے سرداروں نے بڑھ کر ان کی مخالفت ہے کہ جو کی ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بستی کے بڑے ہوتے ہیں، جو مفاد پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے مفاد اس باطل نظام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ عادلانہ نظام کو ٹھنڈے بیٹوں قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسی استحصال کے ذریعے وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اپنے اقتدار کو جما کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے عدل کے نظام کو قبول کر لیں تو وہ بڑھ کر مخالفت کرنے والے ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کون ہدایت پر ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور جو اپنی نافرمانیوں میں پڑا رہا تو اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ہدایت ہے کہ اگر اللہ سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دے اور اللہ اس کی ہدایات پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وہ بدنصیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شریعت کی تعلیمات میں گمراہی پیدا کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں تو اللہ ان کو گمراہی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ناحق عذاب نہیں دے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ گویا جو کچھ تم کرتے ہو اسی کا بدلہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن تمہیں ملنے والا ہے۔ اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، تم نیک اعمال کرو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، تم یہاں پر نافرمانی کرو تو جہنم کی وعید ہے کہ جو تمہیں سنائی گئی ہے، اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو شرک کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے
دنیا میں کچھ عروج نظر آتا ہے، لیکن کامیابی الگ شے ہے، دنیا کا عروج الگ شے ہے، وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات فرمائے ہیں، لیکن یہ اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ کے احسانات کی ناقدری کرنے والے ہیں، ان کی طرف اشارہ یہاں پر آ رہا ہے۔ پھر مشرکوں کے کچھ توہمات کا تذکرہ ہے۔ یہ جو مشرک پنڈت ہوا کرتے تھے، یہ من گھڑت فیصلے کیا کرتے تھے، کسی کو بابرکت کر دیتے اور کسی کو پلید کر دیتے تھے، یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو اپنی شریعت ہے کہ جو جاری کر رکھے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ان تمام باطل نظریات کا رد ہے کہ جو کیا ہے۔ حق وہ ہے، پاک وہ ہے، حلال وہ ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، اور ناپاک وہ ہے، حرام وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر دیا۔ اب انسانوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال کر لے اور جس چیز کو چاہے حرام کر لے، اس کی طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 کا آغاز ہوتا ہے۔ پھلوں اور جانوروں میں اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ ایک مثال یہاں پر آتی ہے، اللہ نے ایسے باغات بھی پیدا کیے کہ جن کے درخت اپنے سہارے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ جو پھلوں کے بعض درخت ہیں، یہ بڑے بڑے باغات جو سجے ہوئے ہیں، یہ اپنے سہارے سے تنوں سے کھڑے ہیں۔ اسی طرح بعض ایسے باغات ہیں کہ جو بیلوں کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، چھتریوں کے اوپر، گویا وہ بیلوں کی صورت میں، پھر وہ انگور کی بیل ہو یا دیگر اور پھلوں کی بیل ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قرار دیا کہ دیکھو اللہ نے 8 قسم کے جانور ہیں کہ جو تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ پھر ان کے اندر بھیڑ ہے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، بکری ہے چاہے نر ہو کہ مادہ ہو، اونٹ ہے اور گائے ہے چاہے نر ہو کہ مادہ ہو۔ ان میں سے کوئی قسم کسی کے لیے حرام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ یہ ظالم ہے، یہ نافرمان ہے کہ جو من چاہی شریعت پیدا کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اس قسم کا جانور یہ نہیں کھا سکتا، اس قسم کا جانور یہ نہیں کھا سکتا۔ یہ اللہ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ 18ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار کیا ہے اس کو واضح فرما دیا کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، ہر وہ شے جو غیر اللہ کے نام پر ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ گویا یہ کچھ حرام کی لسٹ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مرتبہ قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ پھر یہود کی سرکشی کی سزا اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں تھیں کہ جو ان کے اوپر حرام کر دی تھی، اس کا اشارہ آ رہا ہے۔ پھر مشرکین کی خوشنما لیکن فریب کن دلیل کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا مشرکین نے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ اب یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو ابلیس نے بھی اختیار کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو یہ بھی کہتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی اپنے گناہوں کا سہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے رہے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا اس لیے ہم نافرمانی میں ہیں، معاذ اللہ۔ یہ وہ تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19 کا آغاز ہوتا ہے۔ تورات کے کچھ احکامات عشرہ کی قرآنی تعبیر یہاں پر آئی ہے، یہاں پر اشارہ آیا ہے اور اس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے اندر جا کر ہم سمجھیں گے۔ گویا اوامر اور نواہی، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کی طرف کچھ اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوع نمبر 20 کے اندر نزول قرآن کے اعتبار سے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے اتمام حجت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کر دیا اس قرآن کو مبارکن جو برکت والا ہے، فاتبعوا سو پیروی کرو اس کی، واتقوا اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ گویا یہ نزول قرآن ان کے لیے بھی اتمام حجت ہے اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی اتمام حجت ہے۔ اس کے آنے کے بعد اب کوئی عذر،
कोई एक्सक्यूज, कोई माजरत हम नहीं दे सकते। सूरह क़यामा में अल्लाह ने बयान फरमाया, बलिल इंसानु वला नफ्सिही बसीरा वलौ अलका मआज़ीरा, हर इंसान अपने ऊपर खूब नजर रखता है, चाहे दूसरों को कितनी ही माजरतें क्यों ना दे रहा हो। अल्लाह ने हुज्जत को कायम कर दिया। फिर मुशरिकीन मक्का को कह दिया गया कि देखो ये वाज़ेह दलील आ चुकी है तुम्हारे पास, अब जो इसको झुटलाएगा, जो रुख फेरेगा, उसके लिए नाफरमान, उसके लिए जहन्नम का अजाब है कि जो अल्लाह ने तैयार कर रखा है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेकी और बदी के कानून का कुछ तस्करा बयान फरमाया कि तुम नेकी करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बदले में तुम्हें 10 गुना अजर है कि जो अता फरमाएगा, और अगर तुम गुनाह करो तो उस गुनाह के बराबर ही सजा है कि जो तुम्हें मिलेगी। ये अल्लाह की फजीलत है, ये अल्लाह की रहमत है। नेकी करो 10 गुना अजर अल्लाह अता फरमाएगा। और हदीस के अंदर आता है 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, और हम सूरह बकरा में पढ़कर आ चुके, उससे ज्यादा भी अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा दे। अलबत्ता गुनाहों के ऊपर उसके बराबर ही गुनाह है कि जो अल्लाह अता करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। फिर वाज़ेह कर दिया कि सिराते मुस्तकीम क्या है। यहाँ पर कहलवाया गया नबी करीम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप फरमा दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। हमें भी अपना जायजा लेना चाहिए, क्या वाकईतन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है। हर शख्स अपना अपना जायजा ले, क्या वाकईतन वो इस तकाजे पर पूरा उतरने वाला है, क्या वाकईतन वो इसकी गवाही देने वाला है। यही असल में सीधी राह है और यही कामयाबी की राह है। फिर इस सूरह मुबारका के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह कर दिया कि देखो रब्बे हकीकी तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, गोया वही वादहू ला शरीक है। अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। जो कुछ तुम कर रहे हो उसका बदला तुम्हें खुद ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने दिया जाएगा। मजीद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इस दुनिया में आजमाइश के लिए कुछ आरजी इख्तियारात हैं कि जो तुम्हें दिए गए हैं। ये इख्तियारात तुम्हारे कुल नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने आजमाइश के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। आखिर में फरमाया, इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, बेशक आपका रब बहुत जल्द सजा देने वाला है। जो अल्लाह ने इख्तियार दिया उसके ऊपर अल्लाह सवाल भी करेगा और बासपुर्स भी करेगा, और अल्लाह बहुत जल्द सजा देने वाला है। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और बेशक वो यकीनन बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला भी है। वो इंसान नाफरमानी करे, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह माफ भी करने वाला है। शायर ने क्या खूब कहा है, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहा मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। गोया बंदा अल्लाह के दर को और कहां जा छोड़ के कहां जा सकता है। अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म की नाफरमानी से महफूज फरमाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अनआम मुकम्मल हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने और नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए।